اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے کہ بہت زیادہ علماء کو پریشان اس سلسلے میں کیا جاتا ہے اور اکثر افراد تو کافی رات گزرنے کے بعد بھی فون کرتے ہیں اور رات کے 3 4 بجے استخارہ کروانے کے لیے تنگ کرتے ہیں انہیں. دیکھیے، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الامور ثلاثہ، دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں. امر بین رشدہ، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رشد والا ہونا، ہدایت والا ہونا بالکل واضح ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن کا برا ہونا وہ بالکل واضح ہوتا ہے. انسان 2 + 2 4 کی طرح سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں والامور بین ذالک، جو ان کے درمیان کے ہوتے ہیں. انسان شک و شبے میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں. تو یہ اب اس شک و شبے کے مرحلے سے انسان کیسے نکلے، یہ تذبذب کی حالت کو وہ کیسے ختم کرے. ہر جگہ مکمل آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو تھوڑی سی وہاں باہر جا کے کہہ دیں کہ آواز بڑھا دیں. تو زندگیاں اسی طریقے سے ہم سب کی شک و شبے کے اندر گزر رہی ہیں، اور یہ جو ہر وقت کے شکوک، شبہات اور اپریہینشنز کی جتنے بھی ہوتی ہیں، یہ آپ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ زیادہ تر کمزور ایمان اور کمزور ارادے کی وجہ سے ہوتی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ اس وقت میں نے ذکر کی تھی کہ جس وقت گانے اور موسیقی کے فقہی مسائل بیان ہو رہے تھے تو امام خمینی کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ انسان کے ارادے کو سب سے زیادہ کمزور بنانے والی جو چیز ہے وہ گانا اور موسیقی. اور جتنے بھی انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یقین اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ اس سے پہلے بھی مثال آئی تھی کہ آیت اللہ حسین بروجردی، ان کو پوری زندگی میں کبھی شکیات نماز کا، کوئی شکیات وضو کا کوئی مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آیا، ایک دفعہ بھی پیش نہیں آیا. ایمان کے اعتبار سے جتنا انسان قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ شکوک و شبہات میں گرفتار نہ ہو. جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے شک کم ہو جائیں گے. یا تو عمار یاسر کے متعلق تھا، یہ مقداد کے متعلق مجھے یاد نہیں، کہ انہیں کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی شک اور وسوسہ کبھی نہیں آیا. تو بہرحال یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان درمیانی کیفیت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، اس کے لیے جو اس قسم کے جو وسواس اور شک ہوتے ہیں، خاص طور پر آیت اللہ بہجت کا پچھلی دفعہ بھی میں نے قول نقل کیا تھا، اب موقع آ رہا ہے بیچ میں تو تذکر ہو جائے اس کا. وہ فرماتے ہیں کہ حوقلہ اس سلسلے میں بڑا مفید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت مفید ہے. اس کی انسان اگر کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے تو وہ شکوک و شبہات کے اس جنگل سے باہر آ سکتا ہے. اور اپنے یقین میں انسان جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی تردد اور تذبذب کم ہوتا جائے گا.
اس کے لیے آپ یقین کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اچھی کتاب ہے آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب یقین کے نام سے مارکیٹ میں اردو میں بھی اویلیبل ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں اپنے یقین کو بڑھانے کے طریقے ذکر ہوئے، تو وہ آپ ضرور اس میں دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال اس میں ایک طریقہ ہے، خواتین کے ہاں تو بہت کم اس کی وہ ہو پاتی ہے، مواقع نہیں ملتے، اور وہ ہے نماز جماعت میں شریک ہونا۔ نماز جماعت میں شریک ہونے سے انسان کا یقین جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اچھا، جتنا عمل آپ کا بڑھے گا، جتنے آپ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گی، اتنا آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ جتنا آپ گناہوں سے دور ہوں گی، اتنے شک کم ہوتے چلے جائیں گے۔ البتہ یہ جو کبھی کبھار شک اور وسوسے آتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضعف ایمان کی ہمیشہ نشانی نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے۔ اکثر لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر کافرانہ قسم کے جو شک اور وسواس آتے ہیں، جس سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم کافر تو نہیں ہو رہے ہیں اس قسم کے خیالات سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ بہرحال جہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ میٹھی چیز ہوتی ہے، شہد کی مکھیاں یا مکھیاں اس جگہ ہی کے اوپر زیادہ آتی، تو جہاں دولت ایمان ہوگی وہاں شیطانی وسوسے بھی زیادہ آئیں گے۔ شیطان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی دولت ایمانی کو ضائع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو اور منافق کو کبھی بھی وسواس اور اس طرح کی شک نہیں آتی، اور جب بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو شکوک اور وسواس ہوتے ہیں، اس پر ہمارا کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا جاتا۔ البتہ ایک خاص بیماری کی حد تک بات نہ بڑھ جائے تو پھر تو اپنا علاج کروانا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ جان پہچان والے تھے میرے، اتنا زیادہ شک بڑھ گیا تھا ان کا کہ باتھ روم بھی جاتے تھے تو بعض اوقات باتھ روم کے پورے فل بوٹ پہن کے جاتے تھے، اور پھر بھی کہتے تھے چھینٹیں پڑ گئی، پھر انہوں نے 2 کرسیاں رکھنی شروع کر دی، ان پہ پاؤں رکھ کے اس پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ تب بھی میرے پاؤں پہ نجاست کے چھینٹیں جو ہے وہ آ گئے۔ تو بہرحال علماء نے ان کو یہی حل بتایا کہ جہاں کہیں گندا پانی نظر آیا اسی کے اندر سے ہوتے ہوئے جائیں، بچتے ہوئے نہ جائیں، کسی مکان پہ سے پانی ٹپک رہا ہے اس کے نیچے سے ہو کر گزریں، کسی طریقے سے شک کی بیماری ختم۔ اور بہت سے افراد سے تو بذات خود ملا ہوں، اور ابھی تک میرے پاس وہ آتے رہتے ہیں، اور بہرحال وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اپنے نکاح تک پڑھوا چکے ہیں اس خیال میں کہ جو ہے کہ میرا کافر ہو گیا، میری بیوی نکاح سے میرے خارج ہو گئی، صرف ان شکوک و شبہات اور وسواس کی وجہ سے۔ اچھا، اب اس شکوک و شبہات اور وسواس سے ہم اپنا پیچھا کیسے چھڑائیں؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ آگے چل کر استخارے کا بھی ذکر ہوگا، جو ہماری مین جس پر آج گفتگو ہوگی، اور آپ دیکھیں گی کہ عوام کے اندر اتنی زیادہ اس مسئلے میں غلط فہمیاں ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ اس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی، اور علماء کے مراجع کے فتاوی بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یہ جو درمیانی کیفیت میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں، کوئی کام ہمیں درپیش ہے، شادیوں کے سلسلے میں ہم تفصیل سے بھی آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ کس انداز سے یہ مسئلہ انتہائی خطرناک نوعیت اختیار کر گیا ہے صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے۔ ابھی اس کے متعلق بھی آگے چل کر گفتگو آئے گی۔ تو ان درمیانی کیفیات سے ہم باہر کیسے نکلیں، تذبذب اور تردد کی حالت کو ہم کیسے ختم کریں، اس کے بہت سارے طریقے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان بعض اوقات مختلف چیزوں کو پھر استعمال کرتا ہے، جو بھی آگے چل کر ذکر ہوں گی۔ تو سب سے پہلی چیز تو دیکھیے یہ ہے کہ انسان اپنے تقوی سے فیصلہ کرے، اپنے تقوی سے، کہ جو سورہ اعراف کی آیت بھی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب بھی وہ افراد کے جن کے پاس تقوی مکمل ہے، جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز آتی، شیطان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو تذکروا، انہیں یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی یہ خود ہمیں درمیانی کیفیت سے نکال سکتا ہے۔ دیکھیے جب بھی ہم شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں نا کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، تو 50% ہمارا خیال شیطانی ہوتا ہے، 50% خیال رحمانی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی جب ہمیں چیزیں آتی ہیں تو ہمارا تقوی خود آگے بڑھ کر ہماری مدد کرتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے، کوئی اس قسم کا خیال آتا ہے، تذکروا،
انہیں یاد آ جاتا ہے صاحبان تقوی کو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو تقوی خود بخود ہمیں ایک ایسی چیز مہیا کرتا ہے کہ جس سے ہم اس درمیانی کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو جتنا انسان قوی کرے گا، جیسے ابھی گفتگو میں ذکر ہوا، اتنا ہی اس کو شکوک و شبہات اور تردد و تذبذب کی جو کیفیات ہیں ان سے باہر نکلے گا۔ اچھا، پھر تقوی کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک تقوی عام ہے، ایک تقوی خاص ہے، ایک تقوی خاص الخاص ہے۔ 3 اقسام کہی جاتی ہیں۔ تقوی عام تو یہی ہے، اور جو کہ خود بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ بھی، کہ مثلا ہر واجب پر عمل کرنا اور ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی عام۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت خاص ہے، نہیں، یہ تقوی عام ہے۔ ہر مومن کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ تمام واجبات پر عمل کرے اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ امام خمینی فرماتے تھے، ایک سوال اٹھتا ہے بعض اوقات دماغوں میں کہ کیا یہ ممکن ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ پوری زندگی میں ایک حرام کام بھی نہ کرے؟ تو امام خمینی نے اس کا جواب دیا کہ یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ہے۔ محال عقلی کیا ہے؟ یعنی عقلاً پاسبل ہی نہیں ہے، تو پروردگار ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جو عقلاً پاسبل ہی نہ ہو آپ کے لیے۔ ہاں، محال عادی ہے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ البتہ ایسے افراد اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک بھی گناہ نہیں کیا، حتیٰ کہ مکروہ کام بھی نہیں کیا۔ پچھلے کتابچے میں غالباً شیخ بہلول پچھلی کتابچے میں شاید آیا ہے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مکروہ کام بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ خاص ایک ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی عام۔ دوسری کیٹیگری جسے تقوی خاص کہا جاتا ہے۔ تقوی خاص کیا ہے؟ جس میں تمام مستحبات پہ بھی عمل ہوتا ہے اور تمام مکروہات پر عمل ہوتا ہے۔ تمام مکروہات سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی مستحبات و مکروہات کی پابندی، مکروہات سے بچنا اور تمام مستحبات پر عمل کرنا، اسے کہا جاتا ہے اب یہ تقوی خاص ہو گیا ہے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری کہلاتی ہے تقوی خاص الخاص، جس میں مباحات کو بھی ترک کیا جاتا ہے، مباح چیزوں کو بھی انسان ترک کرتا ہے، یا اس کو نیت ہمیشہ پروردگار عالم کی بنا کے ہر مباح کو مستحب کاموں میں کنورٹ کرتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی۔ یہ تقوی خاص الخاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ جو بھی ہمارے علماء اور مراجع، یہ ہمیشہ بچپن ہی سے تقوی و پرہیزگاری کی ایسے کوئی ان کا ایسا نہیں ملتا کہ جیسے کہ ہم دوسرے مکاتب فکر میں دیکھتے ہیں کہ جناب کل تک تو اسی طرح سے پھرتے تھے، فلاں چیز کرتے تھے۔ اپنے انٹرویوز میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا لیکن پھر مجھ میں انقلاب آیا اور میں تبدیل ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، اس قسم کے افراد اوپر آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے جو خاص طور پر جو مرجعیت ہے اور علماء ہیں ہمارے، ان کی خصوصیت ہے کہ بچپن ہی سے، جوانی ہی سے ایسا بے داغ ماضی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے پر انسان کو دلی طور پر یقین ہوتا ہے ان کی علم کے متعلق بھی، ان کے تقوی و پرہیزگاری کے متعلق۔ مثلا جتنے بھی ہمارے علماء اور مراجع اس طرح سے، آغا بہجت ہیں، امام خمینی ہیں، بچپن سے لے کر، یعنی کہا جاتا تھا کہ جوانی میں جب شادی ہونے والی تھی امام خمینی کی، تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ رشتے لڑکی والے ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ لڑکا اسلامی معاملات میں بڑا سخت ہے، یعنی اسلامی چیزوں کے اوپر، یعنی بعض اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اسلام پہ اس طرح سے اتنی شدت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرنے والا، لیکن پھر دیکھا کہ پوری دنیا میں کیسا وہ انقلاب لے کر آئے۔ آیت اللہ خوئی اور ان کے جو شاگرد ہیں، کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے فقط 2 اپنے شاگردوں ہی کو، حالانکہ بہت بڑی تعداد، جتنے آیت اللہ خوئی کے شاگردوں کی تعداد ہے اس میں اجازہ روایت فقط 2، سمجھے یہ کہ اجازہ روایت یا اجتہاد کی جو سند ہے وہ صرف 2 افراد کو دی گئی، ایک آیت اللہ سیستانی کو آیت اللہ خوئی نے دی تھی اور ایک شیخ حسین ہلی کو دی تھی۔ اجازہ روایت فقط 2 کو دیا آیت اللہ خوئی نے، جو اس لحاظ سے ایک بڑے محتاط بھی تھے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں خاص طور پر یہ دماغوں میں رکھنا ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ تقوی و پرہیزگاری کے لیے اگر استعمال ہو، جب ہی کہا جاتا ہے، قرآنی آیات بھی ہیں کہ ہماری جو سننے کی طاقت ہے، ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے، اور ہمارا جو دل جو ہے، اولئک کانا مسئولہ، یہ سب جواب دہ ہے، پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کے متعلق قیامت میں۔ تو ان سب کو انسان پاک کرنے کی کوشش کرے، تقوی و پرہیزگاری حاصل کرے، تو اس کا عام زندگی میں بھی ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کو
کہ آپ اس قسم کے جو تردد کی کیفیات میں ہیں اور یا فیصلہ نہیں کر پاتی چیزوں میں، وہ آپ اس کیفیت سے نکل آئیں گے اور آپ کا تقویٰ خود بتا دے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ خود بخود یہ آپ اس کا فیصلہ کر سکتی. باقاعدہ جو فضائل السادات ہے، ایک کتاب ہے، اس میں مصر کے ایک لوہار کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے، وہ بھٹی میں سے پگھلا ہوا لوہا ہاتھوں میں لے کر اٹھا لیتا تھا اور اس پر آگ اثر ہی نہیں کرتی تھی. پگھلا ہوا لوہا جو لال انگارہ سرخ ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہ چیز تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی، یہ کس طرح سے تم نے؟ اس نے کہا کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور ایک خاص ایک تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے. جب ایک موقع زندگی میں اس کے آیا تھا جس میں اس نے ایک اخلاقی گناہ کا ارتکاب کرنا چاہا تھا، تو وہ خاتون جو اس کے پاس پھنس گئی تھی کسی وجہ سے، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے جانے دو تو میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ پروردگار تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگ سے محفوظ رکھے. بہرحال خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری سے اس نے کام لیا، عورت کو جانے دیا. اس رات کو جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محترم خاتون آئی ہیں جن کے سر پر یاقوت کا ایک تاج ہے، اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ اے شخص تجھے خدا جزائے خیر دے، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی عورت کی ماں ہوں جو کل تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اس کو جانے دیا تھا. اس نے کہا کہ میں تجھے دعا دیتی ہوں کہ خدا تجھ کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے گا. میں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خوابی میں اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی؟ کہا کہ وہ عورت ذریت رسول میں سے تھی، یعنی سادات میں سے تھی. یہ سنا تو کہتے ہیں کہ میں خوابی میں خوش ہو گیا، اور اس کے بعد خواب ہی میں اسی وقت جب اس عورت نے کہا کہ وہ میری بیٹی تھی اور ذریت رسول میں تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے خوابی میں دیکھا کہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نیند سے بیدار ہوا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آگ اس دنیا میں بھی مجھ پر اثر نہیں کرتی اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اور مجھے امید ہے کہ پروردگار آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ رکھے گا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال صرف تقوی اور پرہیزگاری سے اگر انسان کام لے تو اس دنیا ہی کے اندر کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے. تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ تردد اور تذبذب کی حالت میں مختلف کیفیات سے آپ باہر نکل آئیں اور یقین کی حالت میں اعمال کو انجام دیں تاکہ زندگی میں کوئی غلط فیصلہ آپ سے نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے صرف یہی نہیں، بیچ میں کیونکہ ہماری آج طویل گفتگو ہوگی اور سما خراشی کے لیے پورے 3 گھنٹے میں ہی آپ کی خدمت آج کروں گا، تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، جو بہت سے مسئلے وہ حل ہوتے جائیں گے. کہ صرف گناہ کا ارتکاب ہی نہیں، صرف گناہ کا فقط ارادہ کرنا بھی آپ کی روحانیت میں اثر رکھتا ہے. صرف گناہ کا ارادہ کرنا بھی ایسے اثرات رکھتا ہے. پیغمبر اسلام کی وہ جو ایک مشہور حدیث ہے نا کہ 2 مسلمان جب آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے تو لڑتے ہوئے، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے پر تلوار نکالیں اور ان میں سے ایک مسلمان قتل ہو جائے اور ایک بچ جائے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس نے بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تلوار نکال کے لڑ رہا تھا تو اس کا پہلے وار چل گیا تو اس وجہ سے مارا گیا، ورنہ اس کا ارادہ بھی اس کو قتل کرنے کا تھا. کسی وجہ سے اپنے ارادے کی وجہ سے مقتول بھی جہنم میں جائے گا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ آئندہ، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس دنیا میں آپ دیکھتی ہیں نا، بہت سے لوگوں کو شک و شبہات اس سلسلے میں بھی آتے ہیں کہ کافر کون سے ایسے گناہ ہیں جو کافر نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں ان کی دنیا تو پھر بھی بڑی اچھی. تو پروردگار نے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ صرف یہ سہولت مومن کو دی ہے، میں اس کو سہولت کہوں گا، بہت بڑا احسان مومن پہ کیا ہے کہ مومن فقط گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس دنیا ہی کے اندر اس کو سختیوں، مصیبتوں اور بلاؤں میں پروردگار گرفتار کر لیتا ہے تاکہ اس کو خوف خدا دوبارہ پیدا ہو، توبہ کی طرف پلٹ آئے تاکہ آخرت میں اسے کوئی عذاب نہ بھگتنے پڑے. کافر کو اس دنیا ہی کے اندر تمام اس کو سہولتیں مل جاتی ہیں
اپنے جو اس نے جو بھی تھوڑے بہت نیک کام کیے ہیں تو اس وجہ سے کافر کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ پروویژن فقط مومن کو ہے. کبھی کسی بلا کے اندر آپ گرفتار ہوں تو جب بھی عرفا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو شکر پروردگار انجام دیتے ہیں کہ آخرت میں جو کوئی نتائج تھے اس سے میں محفوظ رہا, اس دنیا ہی میں مجھ کو اس کا بدلہ مل گیا. تو ایک تو چیز ہو گئی ہے, یعنی تقوی خود درمیانی کیفیت سے آپ کو نکال سکتا ہے. اور تقوی, اچھا پھر نمبر 2 ہے, یہ تو پہلی چیز ہو گئی. اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی تقوی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم پھر اپنے آپ کو درمیانی کیفیت سے کیسے نکالیں گے, یا تقوی ہمارا مکمل نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کیفیت سے باہر نکال سکے. تو پھر اسلام نے ایک دوسرا حکم بھی بتایا ہے کہ پھر آپ نمبر 2 پر عمل کریں, اور وہ کیا ہے, احتیاط کریں. احتیاط. قف عند الشبہہ, پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ شبہ کے موقع پر جب بھی تم شک و شبہ میں گرفتار ہو جاؤ, قف, توقف کرو, ٹھہر جاؤ, اس کام کو نہ کرو, ٹال دو, ترک کر دو اگر ممکن ہے آپ کے لیے. مثلا ایک لقمہ آپ کے سامنے آیا, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حلال ہے حرام, چھوڑ دیجئے, ٹال دیجئے, ترک کر دیجئے, مت کھائیے. ایک سفر آپ کو درپیش ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سفر جائز ہے یا ناجائز, مت جائیے. یعنی اسلام نے باقاعدہ ایک اصول بنا کر پیش کیا کہ اگر یہ عام زندگی میں اس کے مظاہرے ہونے چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس مہندی کی تقریب میں جانے والی ہوں, کیا یہاں پر جانا میرے لیے جائز بھی ہے یا جائز نہیں. معلوم ہے کہ مثلا جس گھر میں جا رہے ہیں وہ دین سے لاپرواہ ہے اور انہوں نے اس طرح کا انتظامات کیے ہوں گے, جب وہاں پر چلے جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں, پھر بعد میں لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم نے کہیں گناہ تو نہیں کر دیا تھا. بھائی آپ کو شروع ہی سے احتیاط کرنا چاہیے, اپنی روح کو بچانا ہے. جبھی باقاعدہ ایک عالم کہا کرتے تھے نا, میں اپنے دوستوں کا دوست ہوں لیکن جہنم کے دروازے تک, میں جو ہوں ان کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاؤں گا, اس سے پہلے کی بات کی حد تک میں ان کے ساتھ ہوں, بچانے کی کوشش کروں گا. لیکن کوئی جہنم میں جانا چاہے تو پھر میری کوئی دوستی نہیں, ظاہر ہے پھر ہماری کوئی رشتہ داری بھی نہیں اس سے. اب بہت سے لوگ پھر فوراً رشتہ داریوں والی بات لے آتے ہیں, وہ ایک کبھی اور موضوع ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن بہرحال احتیاط ایک ایسی چیز ہے کہ احتیاط اس کو کہتے ہیں کہ وہ عمل اس طرح سے انجام دینا کہ آپ کو اپنا فریضہ شرعی پورا ہونے کا یقین ہو جائے, آپ کو عہدہ برا ہونے کا یقین ہو جائے کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر لی. خدا کے سامنے کیا میں جواب دوں گا, خدا کے سامنے میں کیا جواب دوں گی. آپ دیکھیے نا مراجع کتنی جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور احتیاطیں استعمال کرتے ہیں. آپ بھی کبھی کبھار چکر کھا جاتی ہیں. احوط یہ ہے اور احتیاط واجب یہ ہے اور احتیاط مستحب یہ ہے. یہ ایک جملہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی مسئولیت اپنی سمجھتا ہے. مثلا وہ کہہ بھی دیں تو آپ کون جا کے آیت اللہ خامنئی سے آپ پوچھنے جا رہی ہیں کہ آپ نے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس, آپ نے یہاں پہ یہ فلاں چیز کیوں استعمال کی. اگر وہ کہہ بھی دے تو آپ آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہیں ان کی بات پر. لیکن کیا ہے, لیکن آپ کو ان کے اوپر پکا اعتماد ہوتا ہے, مثلا یقین ہوتا ہے کہ یہ نا اپنی مسئولیت کا خوف رکھتے ہیں جب بھی اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. اور ان کے پیش نظر وہ حدیث ہوتی ہے کہ ہر فتویٰ دینے والا اپنے فتوے کا ضامن ہوتا. تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں احتیاط کرنا چاہیے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں طلاق لینے کے لیے کتنی جھوٹی باتیں منسوب کرتی ہیں اپنے شوہر سے کہ کسی بھی طریقے سے بس ان کا ارادہ ہو گیا طلاق لینے کا, اب طلاق ہر صورت میں لینی ہے. اب شوہر پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں حاکم شرع کے کورٹ میں یا جہاں کہیں بھی ان کا طلاق کا کیس چل رہا ہے, اس میں کون کون سے ایویڈنسز اس کے لیے جو ہے تلاش کیے جا رہے ہیں, پیش کیے جا رہے ہیں, فرضی باتیں کی جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے تو آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے, انسان احتیاط کرے, اس قسم کی چیزیں استعمال نہ کرے, خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے سے ڈرے, خوف پیدا کرے. تو بہرحال کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ کو معلوم چلتا ہے کسی سے کہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے, آپ کو صحیح طور پر کنفرم بھی نہیں ہوتا لیکن آپ آگے بات بڑھا دیتی ہیں کہ انہوں نے میرے متعلق یہ بات کہی تھی یا انہوں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی تھی. احتیاط کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ یقین نہیں ہے, سنی سنائی بات ہے, ہمیں نہیں کوٹ کرنی چاہیے کہیں پر. تو اس سلسلے میں بھی احتیاط سے کام لیا جائے. اسی طریقے سے مثلا کوئی جاب کسی کو مل رہی ہے, معلوم ہے کہ مشکوک جاب ہے, اس میں کوئی حرام کام مجھے کرنا پڑ سکتا ہے, اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, انسان احتیاط کرے, نہیں جائے اس جاب کی طرف. تو دیکھیے اب بہت ساری ایسی چیزیں, بہت سے کھانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, بہت سی مشکوک اسکیمیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لوگ جو ہیں اسکیمیں خرید لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اپنے پیسوں کی, بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ اب تو پیسے ہم نے پھنسا دیے, اب کوئی نہ کوئی طریقہ شرعی طور پر نکالیے. ایک ایسا اسلام ہے جو بڑا اپنے آپ کو
لبرل بھی کہتا ہے اور لوگوں کو آسانیاں بھی دیتا ہے، اور اتنی سختی کہ دیکھیے ہمارا پیسہ پھنس گیا، اب اس کو جائز کرنے کی کوئی طریقہ نہیں. بھائی پہلے یہ چیز آپ کو پوچھنی چاہیے تھی. انسان پہلے نہیں پوچھتا، جب گرفتار مصیبت ہو جاتا ہے پھر اسلام کے پاس حل کے لیے آتا ہے. پہلے معلوم کر لیتے تو اسلام کے پاس بہت سارے حل ہوتے ہیں کہ اس پیسے کو کہاں انویسٹ کرنا چاہیے. تو مشکوک جتنے بھی معاملات ہوں اس کے اندر انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ میں اس کو اگر اس کام کو ٹال سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، ترک کر سکتا ہوں تو اس کام کو ٹال دیجئے، چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے. سفر درپیش ہے، شک ہو رہا ہے میں جاؤں یا نہیں جاؤں، ٹال دیجئے، نہیں مت جائیے. کوئی لقمہ درپیش ہے کھانا، آپ مت کھائیے. معلوم نہیں کہ اس کے پاس مثلا بہت سے تو خیر وسوسوں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، وسوسوں والی بات نہیں. تو بہرحال بعض اوقات یعنی نمبر ایک اسلام نے ایک اصول بتایا کہ اگر تقویٰ کسی کے پاس ہے تو تقویٰ خود بتا دے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تقویٰ اگر ہمارے پاس مکمل نہیں ہے تو اسلام نے اصول نمبر 2 بتایا کہ اس کام جس میں آپ کو تذبذب ہو رہا ہے، تردد ہو رہا ہے، اگر اس میں آپ احتیاط کر سکتے ہو، اس کام کو چھوڑ سکتے ہو، ٹال سکتے ہو تو چھوڑ دیجئے یا ٹال دیجئے، مت کیجئے. ایک اصول یہ. لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ٹال بھی نہیں سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ نہیں، اوائڈ نہیں کر سکتے ان کو. تو پھر تیسرا اصول اسلام نے بتایا. اب اصول نمبر 3، تیسرا اصول یہ بتایا اسلام نے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں، یعنی اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کریں. اگر نفس یہ کہے آپ کا کہ ہاں اس کام کو کر لو، بڑا مزہ آ رہا ہے، نفس بڑا خوش ہو رہا ہے، تو اس کام کو ہرگز نہ کریں. اور اگر نفس یہ کہے کہ ارے کس چکر میں پڑ گئے، ہرگز اس کام کو نہ کرنا، تو اس کام کو ضرور کریں، بشرطے کہ وہ حرام والا کوئی نہ ہو. وہ تو ہم پہلے بتا دیے کہ بہرحال حرام اور واجبات میں تو اپنا جو مسئلہ ہے شرعی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، چاہے ہمیں پسند آئے یا نہ آئے. یہ عام زندگی کے شکوک و شبہات اور تردد کی باتیں کر رہے ہیں. نمبر 1 تقوی سے فیصلہ ہوگا. نمبر 2 تقوی اگر ہمارے پاس نہیں ہے یا مکمل نہیں ہے تو پھر احتیاط سے فیصلہ ہوگا. احتیاط کر سکتے ہو تو احتیاط کریں، احتیاط نہیں کر سکتے تو پھر اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کریں. نفس کے سامنے پیش کریں. نفس اگر یہ کہے کہ اس کام کو کر لو تو اس کام کو نہ کریں. نفس کہے کہ اس کام کو ضرور کرو تو اس کام کو ہرگز نہ کریں. یعنی اس نفس کی اپنے مخالفت کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ جو ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا اس میں امام خمینی کے متعلق ایک سیرت کا پہلو آیا تھا کہ جب ان کے دوست کے لیے انہوں نے خورشت سبزی جو پکوایا تو خود نہیں کھایا، تو ان کے دوست نے کہا کہ آپ کو پسند نہیں؟ کہا نہیں، پسند مجھے بہت ہے لیکن میں اپنے نفس کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. تو انسانی اس چیز کے اندر بہت دخیل ہے اس قسم کے مباحات سے پرہیز کرنا. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ایک تو ہے کہ مباحات سے پرہیز نفس کی مخالفت میں، ایک ہوتی ہے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا. اس سے انسان کا تقوی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بھی ایک پرسنٹیج کے اعتبار سے، چاہے وہ فریکشن ہی کیوں نہ صحیح، عصمت کا کوئی ایک معمولی ترین درجہ پرسنٹیج وائز حاصل کر سکتے ہیں. 0.1%، 0.2% عصمت حاصل ہو سکتی. یعنی ایک تو وہ ہے جو جس پہ کاملاً ائمہ معصومین اور چہاردہ معصومین علیہم السلام جس مقام عصمت پر فائز ہیں، وہ تو اپنا اللہم صلی علی محمد. جب پروردگار خود کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، یہ جو کہ وہ خود رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بھی صفت پیدا ہو. وہ خود کریم ہے، چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی صفت پیدا ہو. وہ خود زندہ ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو زندہ جاوید رکھوں، جب بھی جنت جو ہے میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی رہے گی. وہ سچا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی سچے رہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ائمہ معصومین خود مقام عصمت پر فائز ہوں اور وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ کسی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہمارے ماننے والے اس مقام کو حاصل نہ کریں؟ ظاہر ہے وہ تو انتہائی بلندیوں والے مقام کی میں بات نہیں کر رہا، جو معمولی سا بھی ایک مقام ہے کسی بھی اعتبار سے. ایک بحث اٹھتی ہے ہمارے ہاں، مثلا حضرت ثانیہ زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے بھی درود بھیجیے. چہاردہ معصومین علیہم السلام کی طرح سے اس مقام عصمت پر فائز تو نہیں تھے، لیکن جو کمتر ہی درجہ ان سے تھا، لیکن ایک گونا عصمت حاصل تھی ان لوگوں کو. جب بھی ان کو خیر معصوم تو نہیں کہا جاتا،
بلکہ محفوظ کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ, محفوظ عن الخطا. تو یہ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی جو عصمت تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اور ابو الفضل عباس کی, یہ عصمت کسبی کہلاتی. یہ محنت سے اور مجاہدہ کر کے جو عصمت حاصل کی جاتی ہے اس مقام پر فائز تھے. باقاعدہ ہمارے جو ایک الغدیر جنہوں نے لکھی ہے علامہ عبد الحسین امینی, علامہ امینی کے نام سے جو مشہور ہیں, ایک آیت اللہ ابراہیم امینی ہے وہ الگ ہے جن کی کتاب خود سازی, ایک عبد الحسین الامینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی تھی اور بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ویسے ہم ایک علمی سوال آپ سے کر رہے ہیں, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ائمہ معصومین سے بڑی محبت رکھتا ہو, بڑی عقیدت رکھتا ہو, تمام ان کی ہر چیز کو مانتا ہو, صرف وہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ رکھتا ہو, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھیے بہرحال ایک سوال ہے کہ جو چہاردہ معصومین ہیں ان سے محبت رکھتا ہے, لیکن حضرت عباس معصوم بھی نہیں ہے, ان کی طرح کی عصمت نہیں ہے ائمہ کی طرح کی, تو کیا ان سے محبت نہ رکھنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ علامہ عبد الحسین الامینی انتہا سے زیادہ بیمار تھے اور بالکل بستر مرگ پہ تھے, انتقال کچھ ہی عرصے بعد ان کا ہو گیا تھا. جب یہ سوال پوچھا گیا بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, اتنا غصہ آیا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم حضرت عباس علمدار کی بات کرتے ہو, میں جو کہ ان کے غلاموں کا غلام ہوں, خدا کی قسم اگر کوئی شخص میرے بات جانتے ہوئے کہ میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں, میرے جوتے کے تسمے سے اگر محبت نہیں کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے ان علماء کا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو عصمت کی اگر کوئی پرسنٹیج حاصل کرنی تو مخالفت نفس سے حاصل ہو سکتی. انسان کوشش تو کرے, بہت سی چیزوں کو دل بڑا چاہ رہا ہوتا ہے, فوراً دل گانے کا چاہا ہم گانا سننے لگے, کسی فحش قسم کے ڈرامے کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھنے بیٹھ جائیں, کوئی فضول قسم کی کوئی اداکارہ کا انٹرویو آ رہا ہے دل مچلنے لگے اس کے انٹرویو سننے کے لیے فوراً بیٹھ جائیں, کہیں نفس کی کوئی مخالفت ہی نہ ہو. کس طریقے سے کسی بھی مقام کو حاصل کیا جائے؟ زندگی ایسی شکوک و شبہات کے ساتھ گزرے گی اور کوئی بھی بلند مقام حاصل نہیں ہو سکے گا, اور پوری زندگی ایسی ضائع ہو جائے گی, اس فضول ٹی وی کی نظر ہو جائے گی مثلا. تو بہرحال نفس کی ایک مخالفت یہ ایک ایسی چیز ہے. اب یہ تیسری چیز اسلام نے بتائی کہ جب بھی تردد و تذبذب کی حالت ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کرے. یعنی نمبر 1 کیا ہوا؟ نمبر 1 تقوی سے فیصلہ ہوگا. نمبر 2 احتیاط سے کام لے. نمبر 3 اس کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرے. نفس کہے کہ اس کام میں بڑا مزہ آ رہا ہے ضرور کرو تو اس کام کو ہرگز نہ کرے, اور نفس اگر کہے اس کام کو نہ کرو تو اس کام کو ضرور کرے. یہاں پر پھر ایک تیسرے میں اندر بھی ایک مسئلہ ہے. تقوی ہمارے پاس تھا نہیں, تقوی سے فیصلہ نہیں کر سکے. بہت سے کاموں میں احتیاط ممکن نہیں ہوتی, احتیاط ہم کر نہیں سکے. کام کو ہم نے اپنے نفس کے سامنے پیش کیا. ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ جو ہم کام کو اپنے نفس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دیکھیے ایک ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نفس کی آواز, اور ایک ہوتی ہے ضمیر کی آواز. اب یہ ضمیر کی آواز ہے, نفس کی آواز ہے. بعض اوقات یہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. جیسے بلڈ پریشر کا آلہ بالکل صحیح ریڈنگ بتا رہا ہے, لیکن جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے, مثلا جو شخص ڈاکٹر نہیں ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کو صحیح طور پر بتا سکے گا. تو ہمارے پاس اب تیسری چیز بھی نہیں آ پاتی, نہ ہمارے پاس تقوی ہے, نہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں بعض حالات میں. اور بعض تیسری کنڈیشن جو آتی ہے مخالفت نفس, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے اندر سے ضمیر کی آواز آ رہی ہے کہ نفس کی آواز آ رہی ہے. اس کے بعد چوتھی چیز اسلام نے بتائی, تم استشارہ کرو, مشورہ لو. مشورہ دیکھیے اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی. ابھی آگے چل کر مجتہدین کی جب فتاوے سنیں گے تو بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے کہ انسان مشورہ لے. پیغمبر اسلام کو 2 جگہوں پر پروردگار نے قرآن میں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ, اے رسول جب بھی تم کوئی کام کرو اپنے اصحاب باصفا سے مشورہ ضرور لیا کرو. بہرحال پیغمبر اسلام مشورہ لیتے تھے, پھر کرتے وہی تھے جو حکم خدا ہوتا تھا, لیکن بہرحال مشورہ ضرور لیتے تھے. یہ حکم جو ہے پیغمبر اسلام کو کہ آپ بھی مشورہ لیں, یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے. یہ والا حکم سورہ آل عمران آیت نمبر
159 اور دوسرا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 36 سے 38 کے اندر. آپ جا کے قرآن سے وہ آیتیں اتار کے دیکھیے گا کہ جس کے اندر الگ سے پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہے کہ اپنے اصحاب سے مشورہ لو. اچھا دیکھیے اب یہ جو آیتیں پیغمبر کے لیے بھی آئی ہیں مشورے کے لیے, مشورہ لینے کا حکم کا یعنی اسلام میں ایک فلسفہ ہے. فلسفہ, یہ تھوڑی سی پروف ریڈنگ کی مسٹیک ہے, وہ صحیح کر لیجئے. فلسفہ کیا ہے مشورہ لینے کا؟ کیوں اسلام حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں سے مشورہ لو؟ اس کا دیکھیے اس کا فلسفہ یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. بس جو ہوں میں بہت قابل ہوں, میں بڑا ذہین ہوں, مجھے کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. پروردگار عالم کی ذات ہے جو مشورے سے مستغنی, وہ کسی کے مشورے کا نہ پابند ہے, وہ خالق ہے, باقی سب لوگ اس کی مخلوق ہیں, وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں. لیکن مخلوق کو حکم ہے کہ تم ضرور لوگوں سے مشورہ لو تاکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے اور ایک گونا تکبر کا احساس ان کے اندر پیدا نہ ہو جائے. اس سے بھی پروردگار بچانا چاہتا ہے. اچھا اس سلسلے میں روایتیں بھی بڑی آئیں. کتنے روایتیں؟ مثلا ایک روایت میں آئے کہ من استبد برائیہ صلب اللہ رائہ, جو شخص بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے اور اپنی رائے کو ہر جگہ فوقیت دیتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پروردگار اس کی رائے کو سلب کر لیتا ہے, اس کی عقل ہی جواب دے جاتی ہے, غلط سلب فیصلے کرے گا. جو بھی کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ون مین شو جس جگہ بھی چلتا ہے, اب مشورے سے کام نہیں ہوتا, وہاں پر کوئی بہت بڑی خرابی کچھ ہی عرصے میں جنم لے لیتی. من استبد برائیہ, جو اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے, صلب اللہ رائہ, پروردگار اس کی رائے کو اور اس کی عقل ہی کو سلب کر لیتا ہے. المشاورۃ عین الہدایہ, مشورہ ایک ایسی چیز ہے جس میں پروردگار عالم نے ہدایت رکھی, پکی پکی ہدایت ہے مشورہ. عین الہدایہ, بالکل پکی ہدایت. یعنی اگر آپ مشورہ لے رہے ہیں کسی سے جن کی جو بھی شرطیں کچھ بیان ہونے والی ہیں آگے کہ کن افراد سے مشورہ لینا ہے, تو ایسا ہی ہے جیسے پروردگار عالم نے آپ کو بتا دیا کہ تم اس کام کو کرو یا نہ کرو. جو بھی وہ مشورہ مل رہا ہے ان کی زبان سے گویا وہ پروردگار کی طرف سے پکی پکی ہدایت ہے جو آپ کو مل رہی. تو حالت شک اور تردد اور تذبذب میں, چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے کوئی کاروبار ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, لوگوں سے مشورہ لینا, وہ کچھ خاص 9-10 شرطیں رکھنے والے اشخاص سے مشورہ لینا, ایسا ہی ہے جیسے پروردگار عالم نے آ کر آپ کو کوئی چیز بتا دی ہو کہ تمہیں یہ کام کرنا. لا ظہیر کالمشاورہ, کوئی بھی چیز مشورے سے بڑھ کر انسان کی مددگار نہیں, مشورے سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں. من لم یستشر ندم, جو مشورہ نہیں لیتا وہ ہمیشہ ندامت اٹھاتا. مشورہ نہیں لیا, آپ نے ندامت اٹھائی. کتنی روایتیں اور ہیں. من اتبع عمران المشاورہ لن یہلک عمران المشاورہ, آج تک کبھی کوئی شخص کسی گڑھے میں نہیں گرا ہے مشورے کی وجہ سے, آج تک کبھی کوئی شخص نقصان میں گرفتار نہیں ہوا ہے کسی مشورے کی وجہ سے. اور باقاعدہ نہج البلاغہ میں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص نے بھی عادت یہ بنا لی کہ وہ مختلف لوگوں کی رائے اور مشوروں کو جمع کرتا ہے تو وہ واقف ہو جائے گا کہ کہاں کہاں خطا اور غلطی کا امکان, پتہ چل جائے گا اس کو, رائے اور مشورہ. اور یہ بھی حدیثوں کے اندر آیا کہ 3 افراد کمر توڑنے والی, یعنی کام بہت بگاڑ دیتے ہیں, کمر ٹوٹ جاتی. 3 افراد کمر توڑنے والے ہیں. من استکثر عملہ, جو اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھے, یہ بھی بیکار ہو گیا, ضائع ہو گیا, یہ غرور و تکبر کا شکار ہو گیا, اس کا عمل سارے برباد. من استکثر عملہ ومن نسیح ذنبہ, جو اپنے گناہوں کو فراموش کر بیٹھے, توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو, اس نے بھی کمر توڑ دی. اور تیسری چیز ہے من استبد برائیہ, جو کہ اپنے رائے کو ہمیشہ فوقیت دے. بس میں ہوں, جو میں نے بات کہہ دی وہ بالکل صحیح. جو اس قسم کی سوچ دماغ میں رکھتا ہے یہ ضرور نقصان اٹھائے گا, یہ کمر توڑ دینے والے افراد. جب بھی حکم ہے کہ اپنے سے کمتر سے بھی آپ مشورہ لے سکتی ہیں, اپنے سے جو پست ہو مقام میں, مرتبے میں, علم میں کم پڑھا لکھا ہے, آپ سے زیادہ ڈگریوں میں کوئی کم ہے, اس سے بھی آپ مشورہ لے سکتی ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی سے مشورہ لیا کہ تم مجھے مشورہ دو, میں کیا کروں. امیر المومنین نے عقل کل,
صحابی جو ہے حیران رہ کے کہنے لگا مولا مثلی استشیر و مسلک، میرے جیسا انسان آپ جیسے انسان کو مشورہ دے گا. تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شبہ المہذب، امام گویا غصے سے انگارہ ہو گئے اور کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میں تم سے مشورہ نہ لوں؟ پیغمبر خدا تک اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے، تو اپنے سے کمتر سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن ابی عمیر، بہت بڑا مقام ہے ابن ابی عمیر کا. فضیل سے روایت نقل کرتے ہیں ایک دفعہ چھٹے امام نے کسی کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ مانگا. کہا مولا میں آپ کو مشورہ دوں گا؟ امام نے کہا ہاں جب مانگا جائے. تو دیکھیے امام نے اس میں دو باتیں کہی. ایک تو امام نے پہلی چیز تو یہ کہ اگر مانگا نہ جائے تو ہر جگہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے مشورہ مفت مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے نہیں مشورہ مانگا گیا تو آپ نہ دیجیے، سوائے اس کے کوئی بہت بڑا نقصان آپ دیکھ رہی ہوں، مشورہ نہیں دوں گی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. امام نے روک دیا. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہاں جب مانگا جائے، یعنی نہیں مانگا جائے تو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. تو دیکھیے اس میں ایک یہی بات ہے کہ بہت سارے افراد ہیں کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو ضمناً بیچ میں بات آ گئی، اتنی موضوع سے متعلق تو نہیں. ایک کیٹیگری افراد کی وہ ہے کہ جب دوسروں کی خوشیوں کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ منہ پھلا کے بیٹھتے ہیں. شادی ہو رہی کسی گھر میں، اب وہ کہہ رہے ہیں فلاں نے مجھ کو یوں نہیں بلایا تھا اور انہوں نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اور انہوں نے ہم سے مشورہ کیوں اس سلسلے میں نہیں کیا تھا، اور منہ بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں ان کے گھروں میں خوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ ان کی خوشیوں میں جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. بہت سارے افراد اس طرح سے ہر شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ منہ پھلائے ہوئے رشتہ دار جو ہیں اس موقع پر موجود ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی، کسی کے گھر میں خوشی ہے ان کو آدمی کرکرا کر رہا ہے، وہ لوگ بھی بیچارے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو ایک تو اس کے اندر یہ کہ ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑائی جائے، اور دوسرا ہے کہ اس کا پیغام کہ ہاں اپنے سے پست آدمی سے بھی مشورہ مانگا جا سکتا ہے جو ہم سے مقام اور مرتبے میں کم. حسن ابن جہنی یہ بھی ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 8ویں امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کی خدمت میں موجود ہونے کے بعد 8ویں امام کے پاس 7ویں امام کا تذکرہ ہونے لگا. تو 8ویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا کی عقل، یعنی 7ویں امام کی عقل ایسی تھی، فرماتے میرے بابا کی عقل ایسی تھی کہ ان عقلہ لا یوازن بہ العقول، کسی انسان کی عقل سے میری بابا کی عقل کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. 8ویں امام 7ویں امام کے متعلق کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے پھر بھی یہ دیکھا کہ 7ویں امام اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے. تو جب پوچھا گیا کہ مولا، یعنی جو عقل کل ہو کہ کسی انسان کی عقل سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اور امام اپنے حبشی غلام سے مشورہ لے رہے ہیں. پوچھا جاتا تھا مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرماتے تھے فتح اللہ علی لسانی، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ پروردگار میری ہدایت کا سامان اس غلام کی زبان پر ہی جاری فرما دے. جب بھی آپ کسی سے مشورہ لیتی ہیں نا، ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو آپ جو مشورہ لیں گی پھر یہ منہ سے جو بات نکالے گا مشورے کے طور پر، یہ پروردگار ہدایت کا سامان ہے جو اس کی زبان پہ جاری کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ نادر شاہ درانی، آپ کو پتا ہے نا نادر شاہ درانی ایک چرواہا تھا، ایک گڈریا تھا. اتفاقات زمانہ کے تحت اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تھی، بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. بہرحال اب اس زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر ان کے روضے پر اس نے اپنا وہ لگوایا سونا. اب جب انجینئرز گئے انہوں نے کہا کہ کم سے کم امیر المومنین کے روضے پر کوئی ایک ایسی آیت جو امیر المومنین کی شخصیت میں بالکل فٹ بیٹھے، وہ تو کوئی نہ کوئی ضرور لکھوانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، بادشاہ کے سامنے ذرا نمبر بھی بن جائیں گے. کہا کہ لوگوں کو جا کے پوچھا، بادشاہ سے پوچھ کے آؤ کہ کون سی آیت لکھوائیں. لوگ گئے، بادشاہ نے کہا کہ وہ آیت لکھوا دو نا قرآن کی، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ تمام انسانوں کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا ہے. حیران پریشان سارے انجینئرز، گڈریا، چرواہا، ان پڑھ، جاہل،
اور ایسی بہترین آیت امیر المومنین کے لیے بتائی کہ شاید ہی کوئی اتنی فٹ بیٹھتی ہو. ید اللہ مولا کا لقب بھی ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ تمام انسانوں کے ہاتھوں پر فوقیت رکھتا. حیران رہ گئے. کہا کہ بھائی دوبارہ پوچھ کر آؤ بادشاہ سے. دوبارہ گئے سب لوگ. کہا کہ کوئی آیت بتائیے. کہنے لگا کہ میں نے تو آج تک کبھی قرآن نہیں پڑھا، جاؤ جا کے کسی عالم سے جا کر پوچھو. یعنی خدا نے اس کی زبان پر وہ چیز جاری کر دی. دیکھیے مقام مشورہ کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ مشورہ اتنی اہم چیز ہے کہ زیادہ تر حالات میں استخارے پر مقدم ہے. میں بھی آگے چل کر اس کی تفصیل بتانے والا ہوں آپ کو علماء اور مراجع کی طرف سے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا اس کی زبان پر بھی یہ چیز جاری کر سکتا. ایک بات اور کہ جب کبھی آپ سے کبھی مشورہ مانگا جائے، کیونکہ لوگ آپ ہی تو ضروری نہیں ہر ایک سے مانگے، آپ سے بھی لوگ مشورہ مانگ سکتے ہیں، تو ہمیشہ بالکل صحیح مشورہ دینا ہے. کوئی اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے کوئی اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں دیکھنا ہے کہ اپنا فائدہ والا مشورہ آپ ان کو دیں. صحیح مشورہ دینا ہے. جب یہ روایتوں میں آیا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امین بن جاتا ہے. اب اگر اس نے مشورے کے اندر کوئی گڑبڑ کی تو اب یہ خیانت کا مرتکب ہوگا. اس طرح امانت میں کوئی خیانت کی جاتی. اچھا مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی نے مشورہ مانگا کہ بھائی فلاں لڑکی کے ساتھ مثلا کسی لڑکے کا رشتہ آیا اور آپ جو ہیں اس کی شادی، آپ نے سوچا کہ اس بیچاری کی عمر نکلی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، بہت سی چیزیں اس کے اندر اس طرح کی ہیں کہ مشورہ اس کے برخلاف آپ کو دینا ہے، لیکن آپ نے ذرا تعریفیں کر کے کہ چلو اس بیچاری کا ہو جائے، بیچاری کا کہہ کے اس لڑکے کو مثلا غلط پھنسا دیا، یا اس کا وائس ورثہ الٹا کر لیں. لڑکے کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے جو ہے نا زبردستی کی تعریفیں کر کے اس لڑکی کو وہاں پہ پھنسا دیا. اسی طریقے سے بہت سارے بیماروں کے حوالے سے جو مشورے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ صحیح مشورہ دینا ہے. صحیح، اس میں کسی بھی طرح کی چیزوں کا وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مثلا ہماری کوئی کزن کا اچھا رشتہ آیا ہوا کہ اس کی شادی بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گی تو لوگ اس میں رخنہ اندازیاں کرتے ہیں اور شادیاں غلط سلط مشورے دے کے وہاں پہ نہیں ہونے دیتے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ صحیح مشورہ دینا چاہیے کیونکہ وہ مشورہ دینے والا امین بن جاتا ہے. اچھا غلط مشورہ اگر آپ نے دیا، اس کے بہت زیادہ نقصانات. اگر آپ نے غلط مشورہ دے دیا تو ایک روایت میں ایک نقصان تو کم سے کم یہ ہے کہ پرور صلب اللہ عقلہ، خدا اس کی عقل ہی کو سلب کر لے گا. عقل سلب ہو جائے گی اس کی، ایسے غلط فیصلے اپنی زندگی میں کرے گا غلط مشورہ دینے کی وجہ سے. من غش للمسلمین مشورتاً فقط بریت منہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کسی مسلمان سے مشورے میں کوئی گڑبڑ کی اور دھوکہ دیا مشورے میں، کسی کو غلط مشورہ دیا، فقط بریت منہ، اس کا اور میرا تبرے کا رشتہ. تبرہ جو آپ دشمنان اہل بیت پہ کرتی ہیں، یعنی میرا اور اس کا تبرے کا رشتہ پیغمبر فرماتے ہیں. تو کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا ہے کہ یہ اہم بات ہے. اچھا کبھی بھی آپ مشورہ اگر کسی سے لے لیں، یا تو مشورہ نہیں لینے چلیں، اپنے عقل سے کام کر لیا آپ نے، لیکن اگر آپ نے کبھی مشورہ لیا تو پھر اس مشورے کی مخالفت نہ کریں. استرشد العاقلہ فلا تاسوہ فتندما. حدیثوں میں آیا کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی مشورہ لیا، عاقل سے تم نے مشورہ لیا، فلا تاسوہ، خبردار اب اس کی مخالفت نہ کرنا، فتندما، اگر تم نے مخالفت کی تو خود ہی تم ندامت اٹھاؤ گے. تو بہرحال روایتوں میں بھی یہ چیز آئی کہ جب بھی کوئی شخص مشورے کے خلاف کوئی کام کرے اور ہلاکت میں گرفتار ہو جائے، پریشان ہو جائے کیونکہ مشورے کی مخالفت کر لی، تو ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کسی اور پر اس کی ذمہ داری نہ ڈالے. ہمیشہ اپنے آپ سے کہے کہ میں نے ہی یہ گڑبڑ اور غلطی کی تھی. اچھا اب لوگ جو ہیں مثلا بہت سے لوگ خواتین سے مشورہ لے کر اس کے مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے روایتوں میں آیا کہ عورت سے مشورہ لو اور اس کی مخالفت کرو. تو یہ تو پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہو گئی تھی کہ جو اس قسم کی روایتیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہیں. جب جنگ جمل واقع ہو رہی تھی اس موقع پر امیر المومنین نے اس عورت کا نام نہیں لیتے تھے، ان کا نام نہیں لیتے تھے عزت و احترام پیغمبر کی وجہ سے، لیکن لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کس عورت کی بات ہو رہی، کیونکہ ساری زندگی امیر المومنین نے وہ باتیں نہیں کہیں. وہ صرف آدھے سال کی زندگی میں 62.5 سال کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن وہ جو خاص طور پہ عورتوں کی مذمت کی ہے وہ ایک خاص عورت مراد ہوتی تھی. تو بہرحال اور اسلام میں دیکھیے ویسے بھی کوئی جینڈر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. جو بھی متقی اور پرہیزگار ہے چاہے مرد و عورت، اس کے لیے اسی طرح سے جنت ہے.
اس میں مردوں کو کوئی خصوصیت نہیں ہے. ہاں ذمہ داریاں البتہ دونوں کی الگ الگ, ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں حضرت زہرا کو فوقیت ملتی ہے. کتنی حدیثیں ایسی ہیں, یعنی بظاہر وہ لگتا ہے کہ فوقیت ہے, کہ پیغمبر کی وہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو پروردگار کائنات کو پیدا نہ کرتا, اور علی نہ ہوتے تو خدا مجھے پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا مجھے اور علی کو پیدا نہ کرتا. اللہم صلی علی محمد. اگر میں نہ ہوتا تو خدا کائنات کو پیدا نہ کرتا, علی نہ ہوتے تو خدا مجھے پیدا نہ کرتا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا مجھے اور علی کو پیدا نہ کرتا. تو اس کا مطلب بہت سے عقائد کے علماء سے سوال کیا جاتا ہے, اس کی تفصیلی جواب ہے بہرحال. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو فوقیت حضرت زہرا پیغمبر اسلام اور امیر المومنین پہ بھی ظاہر ہوتی, جبکہ ایسا مسئلہ نہیں, ان سے فوقیت نہیں ہے. تو اس کے الگ جوابات ہیں, اس کا موقع کا اس وقت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزیں تو بہت ساری ایسی ہیں. کتنے ہی پیغمبر کی اپنی زندگی میں ایسا ملتا ہے کہ پیغمبر نے عورتوں کے مشورے پر کام کیا ہے. حضرت ام سلمہ کے مشورے پر پیغمبر نے سر کو منڈوایا تھا, جب مسلمان سر منڈوا کر احرام اتارنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے, بھی صرف میں نے اشارہ کیا, ورنہ ایک تفصیلی واقعہ ہے. سلمان فارسی کی رائے اور مشورے سے خندق پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ کھودی تھی, جو کہ ان سے عقل کے اندر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال مشورہ لے کر انسان مخالفت نہ کرے, یہ ایک چیز ہے, ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا. اچھا, اب کن لوگوں سے مشورہ لیں؟ دیکھیے, ابھی استخارے کے مرحلے سے بہت پہلے یہ والے مرحلہ ہے جس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے, چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ کوئی ہو, کوئی ملازمت و کاروبار کا مسئلہ ہو, یا کوئی اور. مشورہ لیں, لیکن کن لوگوں سے مشورہ لیں؟ دیکھیے, انا لمشاورت حدودها, مشورے کی کچھ حدود اور قیود ہیں. ایسا نہیں کہ ہر راہ چلتے شخص سے, ہر سہیلی سے, ہر فاسق و فاجر رشتہ دار سے مشورہ نہیں, ایسا نہیں ہے. مشورے کی کچھ حدود ہیں کہ ان لکل استشارہ حدود کانت مضرتها اکثر من منفعتها. حدیث میں آیا کہ بے شک مشورے کی کچھ حدود ہیں, اور اگر تم نے ان حدود کو نہیں پہچانا تو مشورے سے جو نقصان ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, فائدہ کم ہو جائے گا. مشورہ سے نقصان زیادہ ہو جائے گا, فائدہ کم ہوگا اگر تم نے حدود مشورہ کو نہیں پہچانا. کن افراد سے مشورہ لیں؟ اب روایتوں میں وہ چیز بیان ہوئی. سب سے پہلے تو چیز یہ کہ جس کسی سے بھی مشورہ لیں, جس کسی سے بھی مشورہ لیں, اس کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. متقی اور پرہیزگار. اگر آج وقت بچا کچھ تو اس کے اوپر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے, شاید آخر میں بالکل, لیکن ابھی میں اس کو فی الحال اس کو نہیں لانا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال جس سے کسی سے بھی آپ مشورہ لیں اسے متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد یعنی ہر فاسق و فاجر شخص سے مشورہ نہیں لے سکتے, کیونکہ جو شخص اپنے پروردگار سے ہی وفا نہیں کر رہا ہے وہ آپ سے مشورے میں کیا وفا کرے گا. تو اس وجہ سے متقی پرہیزگار سے مشورہ لیں. دوسری چیز, جس سے بھی مشورہ لیں اسے عاقل ہونا چاہیے, عقل مند. انا مشاورۃ عاقلۃ الناس یمن و رشد و توفیق من اللہ. کتنی حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کیا کسی عاقل شخص سے مشورہ لینا, یعنی بے وقوف نہ ہو, معاشرے میں بے وقوف اور احمق مشہور ہے, اس سے مشورہ لے رہے ہیں. کسی کی اپنی خود الٹے سیدھے فیصلے کرتا ہے زندگی میں, اس سے مشورہ لے رہے ہیں. نہیں, عاقل شخص سے مشورہ لینا, کیونکہ عاقل شخص سے مشورہ لینا اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق اور مدد ہے آپ کی. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا, ضروری نہیں عاقل سے مراد کہ کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی, کوئی بہت بڑا عالم فاضل, بہت اسی سے مشورہ نہیں. معاشرے کے اندر جو جس کی عقل بالکل صحیح ہے, اچھا ہے, دیانتدار آدمی ہے, متقی پرہیزگار ہے, نارمل سے جو افراد ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے بھی آپ مشورہ لیں اسے ایک تجربے کار بزرگ ہو تو زیادہ اچھا, بشرطے وہ سب خصوصیات بھی پائی جائیں. داڑھی منڈے ہوئے تجربے کار بزرگ نہیں چاہیے اس کے اندر. مثلا یہ کہ جو متقی پرہیزگار بھی ہو, عاقل ہو, تجربے کار بزرگ. جب بھی نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے تھے نا کہ مجھے تجربے کار بزرگ کی رائے جوان کے جوش و ہمت سے زیادہ پسند, کیونکہ جوان ہر چیز میں, ہر خطرے میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوتا ہے. تجربے کار بزرگ ایسا نہیں کرتا, جذبات کی رو میں بہکتا نہیں,
دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب آگے چل کر ہماری جو اگلی نشستیں آنے والی ہیں اس کے اندر ایک پوری گفتگو ہماری تقیے کے عنوان پر ہوگی کہ آج کل کے دور میں اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف چند ایک نوجوان ایسے شتر بے مہار کی طرح جو آزاد ہوتے ہیں بعض اوقات پوری پوری قوم کو ڈبو دیتے ہیں. ایسی فسادات کی آگ بھڑک جائے گی ان کے دو ایک کام عمل کرنے سے کہ پوری قوم جو ہے ماری جائے گی اس چکر میں. تو نوجوان تو ہمیشہ خطرات کے اندر چھلانگ لگانے کو تیار رہتے ہیں. جب ہی کہا امیر المومنین نے کہ تجربے کار بزرگ کی رائے جوان کے جوش و ہمت سے زیادہ پسند. اچھا اسی طریقے سے اس کے بعد پیغمبر نے 3 کیٹیگریز افراد کی بتائیں. خبردار ان سے مشورہ نہ لینا, بزدل سے مشورہ نہ لینا, کنجوس سے مشورہ نہ لینا اور حریص سے مشورہ نہ لینا. نمبر 1 بزدل سے نہ لینا. ایک شرط یہ ہوگی بزدل سے مشورہ نہیں, کیونکہ اتنا ڈر ڈر کے آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہی نہیں دے گا. نہیں یہ کام نہ کرنا, ارے یہ کام نہ کرنا, ارے یہ نقصان, ارے وہ نقصان, کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اس سے مشورہ لے کے کیا کریں گے, وہ تو آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہا ہے. بزدل عمومی زندگی میں بھی جو اس قسم کے ہر چیز میں بہت زیادہ ڈرتا ہو اور ہر وقت احتیاط 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 کہہ کے آپ کو پیچھے کرتا رہتا ہو, اس سے مشورہ لینے کا فائدہ نہیں. بزدل سے نہیں. کنجوس سے مشورہ نہ لینا, بخیل سے, یعنی ہر وہ تمہیں مشورہ دے گا جس میں تمہارا نقصان اور اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ پرچے جب بھی چیک کروائے جائیں, تعلیمی نفسیات میں ایک چیز ہے ہمیشہ اس سے چیک کروائے جائیں جس کے خود بہت اچھے نمبر آتے رہیں. ورنہ جو خود پاسنگ مارکس گریس مارکس لے کے پاس ہوتا رہا ہو تو وہ اگر کسی کو 45 نمبر بھی دے گا تو سوچے گا بہت زیادہ دے دی, خود میرے تو اپنے 40 ہی نمبر آتے تھے میں تو خود 33 نمبر لیتا رہا ہوں, تو 40 بھی بہت سمجھے گا دیتے ہوئے ہو. تو ایک یہ بھی نفسیات ہوتی. ہمیشہ کنجوس ایسا مشورہ دے گا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, اس قسم کا مشورہ دے گا. یعنی جان بچ جائے پیسہ ذرا سا نہ جائے. حرام اسکیموں میں پیسہ لگا دے گا. آپ کو ایسا مشورہ دے گا کہ بھائی اس فلاں اسکیم کے اندر پیسہ لگاؤ, آپ کہیں گے بھائی تو حرام ہے, کہے گا حرام کو چھوڑو, پیسہ تو ٹھیک ہے زیادہ آ رہا ہے نا. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں, کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ انہیں بتایا جائے کہ بھائی گورنمنٹ کی اسکیموں کے اندر جو پیسہ لگایا جاتا ہے اس میں 50% غریب کو دینا ضروری ہو جاتا ہے. اکثر مہاراجے کے فتوے میں وہ مانتے ہی نہیں, پورا کا پورا پیسہ استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے اس کا. تو ایسے کنجوس ہمیشہ ایسا مشورہ دے گا, وہ تو بہت نقصان سمجھے گا. خمس دینے کو بھی نقصان سمجھے گا, صدقہ دینے کو بھی نقصان سمجھے گا, 50% انعام کی رقم کا یا 50% پروفٹ کی رقم کا غریب کو دینے میں بھی نقصان سمجھے گا. مشورہ ایسا آپ کو دے گا کہ آپ کہ حرام چیز میں پیسہ لگ جائے چاہے, لیکن پیسہ کہیں ضائع نہ ہو. اور تیسری چیز پیغمبر نے جو فرمائی کہ حریص نہیں ہونا چاہیے, حریص نہ ہو, لالچی نہ ہو, کہ وہ دنیا اور آخرت کی ہر برائی کو تمہارے سامنے اچھائی بنا کر پیش کرے, کیونکہ وہ لالچی ہے نا, اسے تو ہر صورت میں فائدہ درکار ہے. تو اس سے مشورہ نہ لینا. اچھا اسی طریقے سے جو مشورے کی اور شرطیں ہیں کہ جس سے بھی آپ مشورہ لیں اس کو آپ کا دوست, ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کہے بھائی مشورہ دے تو رہا ہوں, نقصان ہوگا تو میرا کیا, اسی کا نقصان ہوگا, یہ بھگتے گا خود. نہیں, ایسا نہیں. وہ آپ کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے, وہ پریشان ہو جائے کہ بہن اس کو اگر اس قسم کا کوئی اس کو نقصان ہوا تو آپ کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے, آپ کا دوست ہو, آپ کا ہمدرد ہو, آپ کا خیرخواہ ہو. ایک یہ چیز ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. جس کسی سے بھی مشورہ لیں آپ اس کو آپ کا رازدار ہونا چاہیے. آپ تو مشورہ لے رہے ہیں اس سے, ظاہر ہے مشورہ لینے میں بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں, وہ اب آپ نے رازداری سے مشورہ اس سے لیا, اس نے دوسروں میں سب آپ کی باتیں بیان کر دی. آپ کا رازدار ہونا چاہیے, آپ کی بات کو سیکرٹ رکھنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی کو اعتماد میں لے کے کہے کہ دیکھو کسی اور کو مت بتانا, انہوں نے فلاں چیز مجھ سے پوچھی تھی, مشورہ مانگا تھا, مکان اپنا بیچنے والے ہیں وہ, یا بیٹی کی ان کی فلاں جگہ سے مثلا رشتہ آیا ہوا ہے, یا کوئی بھی اس قسم کا. پورے خاندان کے اندر BBC جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ, اور ہر جگہ بات کو پھیلا دیتے ہیں. آپ کا رازدار ہونا چاہیے. رازدار آپ کی باتیں دوسروں کو بتاتا نہ پھر, جس کسی سے بھی آپ مشورہ لیں. مشورے کی حد تک آپ کی معلومات اور اس کی معلومات برابر ہونی چاہیے. یہ بڑا اہم مسئلہ. کبھی بھی نامکمل معلومات دے کر مشورہ لیں گے تو نقصان ہوگا. مشورے کی حد تک, یہ نہیں کہ ہم خاندان کے سارے راز اس کو بتا دیں, نہیں, مشورے کی حد تک آپ کی معلومات, کوئی چیز چھپائیں نہیں اس سے. جس کا بھی مشورہ لے رہے ہیں پوری بات بتائیں کہ بھائی یہ ہے, یہ حالات ہیں, یہ واقعات ہیں, اس سینیریو میں مجھے مشورہ دیں.
یہ نہیں کہ خاندان کی اور سب باتیں ارریلیونٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ اس کے سامنے بیان کرنے لگے. مشورے کی حد تک آپ کی معلومات اور اس کی معلومات برابر. معصوم نے پھر یہ تمام جب شرطیں بتائیں تو کہا کبھی تم اگر اس طرح سے مشورہ لوگے کبھی ہلاک نہیں ہوں گے, کبھی کسی مصیبت میں نہیں پڑو گے, کبھی پریشان نہیں ہوں گے, اور بالکل ہمیشہ تمہیں ٹھیک ٹھاک صحیح طور پر مشورہ ملے گا. اچھا, مشورے کی حد تک مشورے میں 2 مستحب حکم اور ہیں. مشورہ جس کسی سے بھی آپ لیں 2 مستحب حکم. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے پروردگار عالم سے دعا کریں پھر مشورہ لیں. پہلے دعا پھر مشورہ کہ پروردگار میں یہ مشورہ لینے جا رہی ہوں, تو اس میں خیر نازل کر. پروردگار سے ایک دعا کریں پھر مشورے کے لیے کسی دوسری طرف جائیں. اور دوسرا جو مستحب حکم ہے, پیغمبر فرماتے ہیں جب جس کسی سے بھی مشورہ لو کوشش کرو کہ وہ میرا ہم نام ہو, یعنی اس کا نام احمد, محمود یا محمد میں سے کوئی ایک ہو. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ تمام شرطیں رکھنے والے شخص میں ایک ایڈٹ بات یہ اگر ہو جائے کہ پیغمبر کا ہم نام ہو تو ہمیشہ اچھا مشورہ ملے گا. لیکن ان شرطوں میں سے کوئی ایک کم ہو اور نام کتنا ہی اچھا ہو, جیسے ذکر ہوا تھا اس سے پہلے عبد الرحمن ابن ملجم نے نام تھا عبد الرحمن, لیکن کیا ہے کہ افضل ایک کائنات جو آدمی ہے, شخص ہے, عظیم شخصیت, اس کو جو ہے شہید کر دیا. نام کتنا اچھا اس کا, اور کرتوت کائنات کا سیاہ ترین کردار اس کا. تو بہرحال یہ نام اگر ہے تو اس میں وہ خصوصیات بھی ہوں جو اس سے پہلے آپ نے ابھی سنی. اچھا, اب مقام مشورہ میں جیسے کہ غیبت کی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس وقت بھی اس چیز کا تذکرہ تو آیا تھا کہ مقام مشورہ میں غیبت کرنی بھی واجب ہو جاتی ہے, اور کبھی غیبت جائز ہو جاتی ہے. غیبت واجب کب ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھ رہی ہو کہ نہیں اب اگر میں نے صحیح مشورہ سے نہیں دیا یا مشورہ نہیں دیا اور یہ والی جو باتیں ہیں یہ نہیں بتائیں میں نے اس آدمی کی شخصیت کے متعلق, تو یہ لوگ پھنس جائیں گے, ساری زندگی سر پکڑ کے روئیں گے, اس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, یہ شخص فراڈیا ہے, یہ پیسے لے کر بھاگ جائے گا, میں نے نہیں بتایا تو اس مومن کا نقصان ہو جائے گا. اس موقع پر تو واجب ہے کہ غیبت کریں. اور کچھ موقع ایسے ہیں کہ جس میں صرف فقط جائز ہوتا ہے, واجب تو نہیں ہوتا, فقط جائز ہے. مثلا کسی نے آپ سے پوچھا نہیں, صرف ویسے ذکر کیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں رشتہ آیا ہوا میں اس سے کرنا چاہتا ہوں. اب آپ کو بہت سی باتیں پتہ ہیں, آپ مناسب نہیں سمجھتے بتانا ان لوگوں کو, لیکن یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ پھنس جائیں گے, بہت برے طریقے سے ان کی لڑکی جو ہے متاثر ہو جائے گی, بہت برے لوگ ہیں, آپ کو ان کی تمام باتیں پتہ ہیں. ایک تو وہ والا نہیں کہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی چل رہی ہے اور ہم اپنے علاوہ دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہمیں نظر ہی نہیں آتا تو ہر آدمی کی برائی کر رہے ہوں اور رشتے رکوا رہے ہوں. نہیں, کوئی بہت بڑا کوئی شرابی ہے, کوئی مثلا بے نمازی ہے. بے نمازی بھی کوئی معمولی چیز نہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ بے نمازی کوئی بات نہیں, بینک میں اچھی جاب کر رہا ہے, گاڑی واڑی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. شرابی, بے نمازی, اس قسم کی یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں تو بتائی جا سکتی. تو بہرحال مقام مشورہ میں کبھی غیبت جائز ہوتی ہے, کبھی غیبت واجب ہوتی ہے. اچھا, مشورے میں کتنی غیبت کر سکتے ہیں؟ صرف اتنی غیبت کر سکتے ہیں جتنا مشورے سے تعلق ہے جس کا. مثلا آپ اتنی غیبت کر سکتے ہیں, شادی بیاہ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے تو بس اتنی بات. یہ نہیں کہ مثلا اس کے دادا بھی کیا کرتے تھے وہ آپ بتانے لگیں, ٹھیک ہے, ان کے اور خاندان کی تمام آپ کچا چٹا پورا کھول کے رکھ دیں ان کا, اور ساری باتیں جو اس طرح سے بیان کر دی. نہیں, فقط مقام مشورہ میں مشورے کی حد تک جتنا تعلق ہے فقط اتنی غیبت کر سکتے ہیں, وہ بھی اگر اس کو بہت زیادہ کوئی نقصان ہو رہا ہو. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مثلا وہ تو پوچھ رہا ہے کہ میں اس سے کاروبار کروں یا نہیں کروں, آپ کہہ نہیں بھائی وہ تو گانے بھی سنتا ہے مثلا, اس کا کیا تعلق ہے اس سے. یا مثلا یہ نماز نہیں پڑھتا, کاروبار کرنے کا بہرحال نماز پڑھنے والا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال پہلا مرحلہ ہے تقوی سے فیصلہ کریں گے, دوسرا مرحلہ ہے اگر احتیاط ممکن ہو تو احتیاط کریں گے, تیسرا مرحلہ تھا کہ مخالفت النفس اگر ممکن ہو تو وہ کریں. اگر ہم مخالفت النفس نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے اس بات کو استعمال کیا جاتا ہے, تو پھر چوتھا مرحلہ اہم ترین تھا کہ استشارہ کریں. استشارہ, مشورہ لیں. اچھا, مشورے کے اندر کیا یہ ضروری ہے کہ ان شرائط کے حامل فقط ایک آدمی سے مشورہ لیا جائے یا متعدد افراد سے بھی لے سکتے ہیں؟
جواب متعدد افراد سے بھی لے سکتے ہیں، بہت سارے افراد سے لے سکتے ہیں، لیکن وہ سب شرطیں ہونی چاہیے جو بھی آپ نے سنی. یعنی کچھ میں اگر کچھ شرطیں کم ہوں، مثلا متقی پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا رازدار نہیں، عاقل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا دوست ہمدرد اور خیر خواہ ہے، لیکن کوئی اور شرط اس کے اندر کم ہے مثلا. تو شرطیں اگر کچھ افراد جس میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں اور کچھ میں کم ہیں، تو پھر تو یقیناً ان افراد کی بات مقدم ہوگی جن میں ساری شرطیں. لیکن اگر اتنی شرائط کے حامل کئی افراد ہیں تو آپ کئی افراد سے بھی مشورہ لے سکتی ہیں. ہاں اچھا، کئی افراد سے مشورہ لیں تو کیا ان سب شرائط کے حامل افراد کا ایک ہی آپ کو مشورہ دیں گے؟ نہیں، ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی مشوروں میں جب معارضہ اور ٹکراؤ ہو جائے، استشارے میں جب معارضہ ہو جائے تو پھر استخارے کا مرحلہ شروع ہوتا. اب آ جائیے اس سے اگلا استخارہ. دیکھا آپ نے کتنی چلتے ہوئے 1.25 گھنٹے میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں جو ہمارا اصل موضوع تھا. یعنی اگر مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے، ٹکراؤ اس کو نہیں کہیں گے ایک طرف تو کم شرطیں رکھنے والے دوسری طرف پوری شرطیں رکھنے والے، نہیں، پھر پوری شرطیں والے مقدم، پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا. مثلا 5 افراد سے آپ نے مشورہ لیا، 5 میں سب شرطیں پائی جاتی ہیں، متقی پرہیزگار، رازدار، دوست ہمدرد و خیر خواہ، سب شرطیں، لیکن انہوں نے الگ الگ مشورہ دیا. کچھ نے کہا کہ ہاں یہاں پہ رشتہ مناسب ہے، کچھ نے کہا نہیں مشورہ مناسب نہیں. اب پھر آپ درمیانی کیفیت میں آ گئیں. یعنی جب مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر استخارے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اچھا، اب استخارہ کیا ہے؟ دیکھیے استخارے کے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ علماء نے پوری مستقل کتابیں استخارے کے عنوان پر لکھی. استخارے کے عنوان پوری کتابیں. اور علامہ مجلسی نے پوری ایک کتاب مفاتیح الغیب کے نام سے استخارے کے عنوان پر لکھی. پوری کتابوں کے چیپٹرز استخارے کے موضوع پر. اور ایک بات اور بتا دی جائے کہ دیکھیے استخارے کے وزن پر عربی میں جتنے بھی الفاظ بنائے جاتے ہیں ان سب میں طلب کا ایک مفہوم ہوتا ہے، جس میں بھی الف، سین اور تے شروع میں آ جائے. استخارہ خدا سے خیر چاہنا، استشارہ مشورہ چاہنا، طلب کا ایک مفہوم ہے، الف، سین اور تے جس کے بھی شروع میں آ جائے. اچھا، کچھ ہمارے پرانے علماء ایسے گزرے ہیں، پرانے علماء ایسے گزرے ہیں جو استخارے تسبیح کو اور قرآن کو، تسبیح اور قرآن کو استخارے میں استعمال کرنا حرام قرار دیتے تھے. دیکھیے بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ بھائی یہ تو کوئی بہت بڑا عقائد کا مسئلہ ہے، اور ابھی آگے چل کر آئے گا امام خمینی سے بہت سارے سوالات بھی اس سلسلے میں کیے گئے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ کسی کا اگر اعتقاد نہ ہو استخارے پر تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی میں آگے چل کر ان کا فتویٰ پیش کروں گا. تو پرانے کچھ فقہا ایسے گزرے ہیں جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں، تسبیح کے لیے، تسبیح کو اور قرآن کو استخارے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اور معمولی اور چھوٹے نام نہیں. شیخ مفید کوئی چھوٹے عالم دین، سید مرتضیٰ ابن ادریس ہلی محقق طوسی، یہ کہتے تھے کہ جائز نہیں ہے استخارے کے لیے قرآن کو اور تسبیح کو استعمال کرنا. دیکھیے سب شیخ مفید جن کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت میں 3 خط لکھے ہیں اور سب میں ان کو ایھا الاخ الکریم کہہ کے مخاطب کیا. سید مرتضیٰ جن کو مولا کائنات نے علم الہدا کا خطاب دیا تھا، ان کا یہ نظریہ ہے. ابن ادریس ہلی وہ کہ شیعت میں شیخ طوسی کے بعد اجتہاد مردہ ہو گیا تھا، ان کو زندہ کیا ابن ادریس ہلی نے. محقق طوسی خود کتنے بڑے محقق کے نام سے مشہور ہوئے. یعنی ان سے بڑا کوئی کہا جاتا ہے کہ محقق کوئی، یعنی جس کو ریسرچ کرنے والا جو ہے، ان جیسا کوئی نہیں گزرا. تو عام عالم نہیں تھے یہ لوگ، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے، اور خاص وجوہات تھیں جو بھی آگے چل کر گفتگو میں ذکر بھی ہوں گی. تو سب سے پہلے تو ایک مسئلہ دماغ میں یہ رہے کہ یہ اتنا مسلم الثبوت ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی عقائد والا معاملہ ہے کہ جس کی کوئی
مخالفت نہیں ہو سکتی، یا کوئی فتویٰ ایسا کبھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے یہ تو بہت قیامت ڈھا دی ہے انہوں نے اس قسم کا فتویٰ دے کے. نہیں، یہ پہلے بھی اس قسم کا مسئلہ رہا ہے. پھر ایک مسئلہ ہے استخارے میں وکالت کا، کہ استخارے کے اندر وکالت استخارے میں. آج کل کے تو خیر سارے جو مراجع ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے ہم کسی کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں، کسی بھی عالم کو کہ بھئی ہمارے طرف سے استخارہ دیکھ دیجیے. لوگ خود سے استخارہ کرنا نہیں جانتے، عالموں کے پاس آتے ہیں. اکثر علماء کہتے تھے کہ نہیں، پرانے علماء وہ کہتے تھے استخارے میں وکالت بھی جائز نہیں. اگر کسی کو استخارہ کرنا ہے تو اس کا مسئلہ خود کرے استخارہ، دوسرا کیسے اس کی طرف سے استخارہ کرے گا. وہ کہتے موجودہ مراجع کہتے نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال رجا کی نیت سے جائز ہے، اتنا ثابت شدہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چل جائے گا معاملہ. یا تو خود دیکھیں یا کسی اور سے بھی دکھوا سکتے ہیں، موجودہ مجتہدین یہ کہتے ہیں. البتہ علامہ مجلسی نے ایسے علماء کی پوری فہرست لکھی ہے جو کہتے تھے کہ استخارے میں وکالت نہیں ہوتی. اور خود علامہ مجلسی یہ فرماتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے پاس کتنا ذخیرہ تھا حدیث کا. فرماتے ہیں کہ میں نے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں دیکھی کہ لوگ امام کے پاس آئے ہوں قرآن لے کر یا تسبیح لے کر کے مولا ذرا ہماری طرف سے استخارہ دیکھ دیجیے، ایک حدیث بھی نہیں. تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ اگر حدیث نہیں ہے تو ہم حرام قرار دے رہے ہیں اس کو، نہیں، یہ بات نہیں. رجا کی نیت سے جائز ہے، چل جائے گا، دوسری طرح بھی کروا لیں. لیکن پرانے علماء جو کہتے تھے کہ جو خود صاحب معاملہ ہے، جس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خود استخارہ کرے، کسی اور کے پاس کیوں جا رہا ہے کہ میری طرف سے استخارہ کر دو، خود سیکھ لے اس کو. تو اب دیکھیے استخارے کا مفہوم کیا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ اصل استخارہ جو ہے وہ ہے طلب الخیر، خدا سے خیر چاہنا. دیکھیے ویسے تو استخارہ نہ کسی واجب کام میں ہوگا، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، استخارہ منع آ گیا تو نہیں پڑھ رہا، یہ تھوڑی چلے گا. میں گانا سنوں یا نہیں سنوں، استخارہ آ گیا ہاں سنیے تو ہم گانا سننے بیٹھ جائیں، یہ تھوڑی چلے گا. میں نماز سے پہلے اذان دوں یا نہیں دوں، مستحب چیز، اس میں استخارہ کر رہے ہیں، منع آ گیا تو اذان نہیں دے رہے، اس میں نہیں چلے گا. فلاں کام جو مکروہ ہے، مثلا نماز کے دوران تھوکنا، استخارہ پہلے دیکھ لیا، اگر آگے کیا تھوک سکتے ہیں تو ہم کیا تھوکنے لگیں گے دوران نماز؟ نہیں، مکروہات میں استخارہ نہیں ہوتا، اس سے ویسے ہی بچنا ہے. استخارہ ہمیشہ ہوتا ہے مباحات میں، مباح چیز، مباحات کے اندر استخارہ ہوتا ہے. استخارہ جب مباحات میں ہوگا تو بہرحال اصلی اور صحیح استخارہ یہ کہ خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالی، یہ ہے بالکل صحیح ترین استخارہ. خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالنا، یہ ہے سب سے صحیح ترین استخارہ. احادیث جتنی استخارے کے بارے میں آئی ہیں، کم سے کم 50 سے زیادہ حدیثیں استخارے کے متعلق، لیکن وہ سب کی سب حدیثیں جو ہیں وہ طلب الخیر کے لیے آئی ہیں، خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالنا، رکنا نہیں ہے کہیں. پروردگار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو خیر نازل کر. دیکھیں ایک تو یہ مباحات والا، لیکن ایک استخارہ ایسا ہے اگر وہ والی نیت کر لیں تو وہ ہر واجب میں بھی ہو سکتا ہے، ہر حرام میں بھی ہو سکتا ہے، ہر مستحب میں بھی ہو سکتا ہے، ہر مکروہ میں بھی ہو سکتا ہے. وہ کون سا ہے؟ یہی طلب خیر والا. پروردگار میں کیا کروں، میں گناہ کی محفل میں پھنس گیا ہوں، تو خیر نازل کر. یہ بھی استخارہ ہے کہ پروردگار کی کسی طریقے سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ جو مہندی کی تقریبیں میں آئی ہوں، جو فسق و فجور کی محفل بنی ہوئی ہے، گھر والے سارے ہیں موجود، میں اکیلی کیسے جاؤں اس محفل سے، کیسے نکلوں، تو خیر نازل کر. کوئی حالات خدا ایسے پیدا کر دے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں. تو یہ بھی ایک ہے جو حرام محفل کے اندر پھنس گئے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں. پروردگار میں واجب نماز پڑھنے جا رہی ہوں، خیر نازل کر. تو خدا سے خیر چاہنا ہر واجب کام میں ہو سکتا ہے، ہر مستحب کام میں ہو سکتا ہے، ہر مکروہ کام میں ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو تسبیح اور قرآن کو ہم لے کر بیٹھتے ہیں اکثر، وہ فقط اور فقط مباحات میں ہوتا ہے. وہ اس میں نہیں چلے گا میں کروں یا نہ کروں، نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، گانا سنوں یا نہ سنوں، یہ نہیں چلے گا. تو اس کو کہتے ہیں طلب الخیر. اور اب استخارے کی کئی قسمیں، اب ہم اقسام استخارہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. استخارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کون سا استخارہ؟ اصل استخارہ ہے خدا سے خیر چاہتے ہوئے اس کام کو کر ڈالیے. توکل پروردگار عالم پر، یہی استخارہ ہے.
اصل استخارہ ہے یہ جس کو ہم نے فقط اور فقط قرآن اور تسبیح اور اس کے اندر منحصر کر دیا. لیکن ہم ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے. طلب الخیر. اچھا، اب استخارے کی قسموں میں جو سب سے پہلی قسم ہے، دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. پروردگار سے دعا مانگیں اور ہدایت کا انتظار کریں کہ پروردگار تو اس میں اپنی طرف سے ہدایت کو نازل فرما دے. خدا سے دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. وہ جو تعقیبات میں بھی آپ پڑھتی ہیں نا، اللہم اہدنی من عندک وافظ علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، وہ اصل میں خود استخارہ ہے. اللہم اہدنی من عندک، پروردگار اپنی طرف سے میرے لیے ہدایت نازل فرما، یہ استخارہ ہے. مثلا جب اجتماع میں ہوتے ہیں تو اللہم اہدنا کہتے ہیں، اور اکیلے جب پڑھتے ہیں تو اللہم اہدنی کہتے ہیں. تو یہ خود ایک استخارہ ہے. یا جو صحیفہ کاملہ میں دعائے استخارہ ہے چوتھے امام کی، کہ پروردگار جب میں کوئی کام کرنے جاؤں اور ایک کام میں دو خیال میرے دماغ میں آ رہے ہوں، ایک کام میں تیری خوشی ہو اور ایک کام میں شیطان کی خوشی ہو، تو پروردگار ایک کام میں تیری خوشی ہو اور ایک کام میں مثلا شیطان کی خوشی ہو، یا ایک کام میں جو مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تیری ناراضگی اور شیطان کی خوشی ہو، تو پروردگار اپنی طرف سے ہدایت نازل کر دے اور میں وہ کام کروں کہ جس میں تیری خوشی ہو اور شیطان جس سے جو ہے ناراحت اور ناخوش ہو جائے. یہ خود ایک استخارہ ہے. یعنی خدا سے دعا مانگی آپ نے اور ہدایت کا انتظار کیا. اس کے بعد جب آپ دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں گے، خود بخود آپ کا دل ایک طرف جھک جائے گا، اور اب جو آپ کے خیال میں دل جس طرف جھک گیا، یہ پروردگار کی طرف سے گویا ہدایت آ گئی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتی ہیں. یہ خود استخارے کی قسم ہے. تو کیا چیز بنی؟ دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. اور شہید دست غیب شیرازی نے جو ایک اپنی کتاب استعاذہ میں جو واقعہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو قبر رسول پر آئے اور آ کر دعا کی کہ پروردگار جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنی طرف سے میرے لیے ہدایت کو واضح فرما. اور اس کے بعد پھر قبر رسول سے جواب یہ آیا کہ تم کو مثلا کربلا جانا. بہت سے لوگ اسے عقیدوں کا مسئلہ بنا لیتے ہیں جبکہ ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو بہرحال ہمیں مفہوم اس کا سمجھنا چاہیے کہ امام کی اس سے مراد کیا ہے. تو یہی والا استخارہ ہے، دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کریں. پروردگار تو خیر نازل کر، تو میرے لیے حق کو واضح کر دے. اور اس کے بعد جب دعا مانگ لیں گی آپ اور خود بخود آپ کا دل کسی طرف جھک جائے گا، تو آپ سمجھ جائیے کہ پروردگار کی طرف سے آپ کو ہدایت مل گئی. بس دل جس طرف جھک رہا اس کی طرف، مثلا آپ کا دل 70% اور 30% دو خیال ہو گئے. پہلے 50-50 تھے، اب دل خود بخود جھک گیا، 70% ہو گیا کہ اس کام کو کر لو مثلا، اور 30% رہ گیا دوسرا کام کو نہ کرو. تو دل جس طرف جھک گیا بس وہ آپ کے لیے ہدایت ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں، وہ استخارہ ہو گیا آپ کا. اچھا، یہ تو ہو گئی پہلے استخارے کی پہلی قسم. استخارے کی دوسری قسم، دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. ایک تو انتظار کریں، ہو سکتا ہے کئی دن لگ جائیں، کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، کئی ضروری نہیں کہ فوراً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. پہلے والا تو اس میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے. دعا مانگ کر ہدایت کا انتظار کرنا ہے، خدا خود ہی واضح کر دے گا حالات و واقعات سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. دوسرا استخارے کی قسم ہے دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. اہل سنت میں سب سے زیادہ رائج استخارہ یہی ہے. آپ جو وہ سنتی ہیں نا استخارہ کیجئے، اہل سنت کے ہاں بھی استخارہ ہے. تو ان کے ہاں جو سب سے زیادہ رائج استخارہ ہے، وہ تسبیح اور قرآن کو استعمال نہیں کرتے استخارے کے لیے، بلکہ یہ والے استخارے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. دعا مانگ کر انسان اپنے دل کی حالت کو دیکھے. دل جس طرف جھک رہا ہو بس وہ یہی سمجھے. اس میں فوری اثر ہوتا ہے. پہلے والا تو اس میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے، ہدایت کے انتظار میں ہو سکتا ہے 4-5 دن تک بات واضح نہ ہو آپ کو کیا کرنا ہے. جب بھی واضح ہو جائے گی کچھ دن بعد خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، کہ مرضی خدا اس میں. اچھا، اب دعا مانگ کر اپنے دل کی حالت کو دیکھنا. کون سی دعا مانگیں؟ دعا ہے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ. یہ دعا مانگیں. اب آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. ہو سکتا ہے جو 50% خیالات تھے، جو شک تھا وہ ظن میں بدل گیا، گمان میں بدل گیا، اطمینان میں بدل گیا. اب اس کے مطابق ہی آپ عمل کریں.
اس کے لیے کئی روایتیں ہیں کہ ائمہ معصومین خود بھی کبھی اس پر عمل کرتے تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو ایک خاص ہدایت نامہ دیا تھا جو ہر گورنر ہی کو دیا جاتا ہے. ایک پروٹوکول ہے, ایک ہدایت نامہ ساتھ تھا جس میں یہ تھا کہ اے علی جب بھی کوئی کام کرنا استخارہ ضرور کرنا. کیوں؟ کیونکہ اے علی ما ہارا من استخارہ وما ندم من استشارہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی جو بھی استخارہ کرے گا کبھی حیران نہیں ہوگا, جو مشورہ لے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. ما ہارا من استخارہ وما ندم من استشارہ. جو استخارہ کرے گا وہ کبھی حیران نہیں ہوگا, جو مشورہ لے گا کبھی پشیمان نہیں ہوگا. یعنی خود ہدایت نامہ امیر المومنین کو پیغمبر نے جو لکھا ہوا دیا تھا اس میں تھا کہ اہلی استخارہ ضرور کرنا. لیکن استخارہ کون سا والا, اب وہ ابھی آ رہا. اور اصول کافی کی بھی ایک روایت ہے کہ ہر دور میں ایک امام کا جب وقت شہادت آتا ہے دوسرے امام تک جو تبرکات منتقل ہوتے ہیں اور کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں, اس میں ایک وصیت ہر امام اپنے آنے والے امام سے یہ کرتا تھا کہ استخارہ ضرور کرنا. لیکن کون سا والا, تسبیح قرآن والا نہیں, وہی والا استخارہ کہ طلب خیر خدا سے چاہتے ہوئے اس کام کو کرنا. یہ جو دعا ہے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ, کتنی بار پڑھی جائے اس کے بعد اپنے دل کی حالت کو دیکھا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ عام کاموں کے لیے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور پھر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں, اور بڑے کاموں کے لیے 101 دفعہ اس دعا کو پڑھیں اور پھر اپنے دل کی حالت کو دیکھیں. دل جس طرف جھک رہا ہو اس کام کو آپ کر لیجئے, اور نہ کرنے کی طرف جھک رہا ہو تو نہ کیجئے, کرنے کی طرف جھک رہا ہو تو کام کو کر لیں. یعنی شک سے معاملہ آگے بڑھ جائے, زن کی طرف چلا جائے معاملہ, ایک پہلو زیادہ ہو جائے, 80% 20% ہو جائے, 70% 30% ہو جائے, اس طرح سے اگر آپ کر لیں تو یہ آپ کو کافی اس میں فائدہ ہوگا. اور یہ مثلاً چھوٹے کاموں کے لیے 7 دفعہ, بڑے کاموں کے لیے 101 دفعہ اس دعا کو پڑھا جائے. اچھا بڑے کام کون سے, مثلا شادی بھی بڑا کام ہے, مثلا کاروبار کرنا ایک بڑا کام ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پھر 101 دفعہ. اچھا چوتھے امام کی سیرت تھوڑی سی عدد کے اعتبار سے الگ تھی. چوتھے امام جب یہ والا استخارہ اس طرح کا کرتے تھے تو وہ عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اس دعا کو پڑھتے تھے اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ اس دعا کو پڑھتے تھے. 10 دفعہ چھوٹے کاموں کے لیے اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ. اچھا اب عیسیٰ ابن عبداللہ قمی فرماتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کے پاس میں آیا اور کہا کہ مولا اکثر جب کوئی کام میں کرنے لگتا ہوں تو میرا دل اور دماغ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں. تو امام نے کہا اس میں ایک اور بات, یعنی یہ دعا آپ بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتی ہیں, بس یہ آپ نے دعا پڑھی اپنے دل کی حالت کو دیکھ لیا. لیکن اگر یہ کام بھی کر لیں جو امام نے بتایا تو اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, اچھا نتیجہ نکلے گا اس کا. امام نے فرمایا, وہ آیا کہ مولا جب کبھی میں پریشان ہو جاتا ہوں, کبھی کبھار 2 میرے خیالات دماغ میں آنے لگتے ہیں تو میں کیا کروں. امام نے کہا تم یہ کرو کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو اس وقت دعائے استخارہ پڑھ کر اپنی دل کی حالت کو دیکھو. یعنی مصلی پر آ جاؤ, کیونکہ جس وقت انسان باوضو ہو کر نماز کے لیے مصلی پر آتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اور دیکھیے جب بھی آپ تذبذب اور تردد کی کیفیت میں ہوتی ہیں نا تو آپ کے دل میں 2 طرح کے خیالات ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ مصلی پر آ جائیں گی وضو کر کے تو آپ کے دل میں 2 طرح کے خیالات اس وقت آ رہے تھے, رحمانی اور شیطانی.
تو شیطان جب دور ہو جائے گا تو شیطانی خیال کی پرسنٹیج خود بخود کم ہو جائے گی اور رحمانی خیال کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی. وہ 60% ہو جائے گا, 70, 80, 90% کی طرف چلا جائے گا. بس تم اپنے دل کو جس طرف جھکا ہوا پاؤ اسی کے مطابق عمل کر لو, وہ استخارہ ہو جائے گا. اور آپ خود یہ کہ ایک ایسی چیز ہے جو خود چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کو بتائی کہ اس طرح سے کرو. اور یہ جو نماز ہے, اگر یہ والی دعا ویسے جو ہے استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ, اگر آپ نماز سے ہٹ کر پڑھ رہی ہیں, کیونکہ عام طور پہ پڑھ رہی ہیں تو عام طور پہ پڑھ سکتی ہیں نارمل طریقے سے, لیکن اگر آپ یہ نماز میں پڑھ رہی ہیں تو آخری رکعت کے آخری سجدے میں یہ دعا پڑھنی, آخری رکعت کے آخری سجدے میں. عام کاموں کے لیے 10 دفعہ اور بڑے کاموں کے لیے 200 دفعہ سجدے میں جا کر اس آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھیں. اور اگر ویسے تو ہر نماز میں آپ ایسا کر سکتی ہیں, واجب نماز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ یہ مستحب نماز ہی ہم کوئی پڑھیں یا نماز استخارہ ہی پڑھیں تو اسی میں ہم اس دعا کو پڑھیں. نہیں, عام واجب نماز میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, مستحب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ 2 مستحب نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس میں پڑھا تو سبحان اللہ کیا کہنا, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یا تو آپ نماز شب کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں, یا آپ نافلہ صبح جو 2 رکعت ہوتے ہیں صبح کے نافلہ نماز فجر کے, اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو پڑھیں تو کیا ہی کہنا, بہت ہی اچھا نتیجہ اس کا ظاہر ہوگا. تو اس دعا کو اس لحاظ سے پڑھا جائے. 5 منٹ کا آپ لوگوں کو وقفہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو اپنی اور آگے بڑھائیں گے. تو ویسے میرا کوئی مسئلہ نہیں, میں تو 5 بجے تک بیٹھ کے سما خراشی کر سکتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید تھوڑا سا ٹانگ ہاتھ چلانا زیادہ فائدہ مند ہو جائے. تو یہاں پر ابھی ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. کچھ آپ کے لوگوں کے سوالات بھی اگرچہ آ گئے ہیں لیکن میں ابھی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں فی الحال. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہماری آگے بڑھے گی تو ہم اس پہ آگے بھی بات کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. 5-7 منٹ بعد میں واپس آتا ہوں.